بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ جماعت اسلامی نے غزہ مارچ کیا اسلام آباد میں، اور اچھا تگڑا مارچ تھا، بڑی تعداد میں وہاں پہ لوگ موجود تھے۔ اس میں جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں ان کی تقریر بہت امپورٹنٹ تھی، لیکن یہ مارچ ایسے نہیں ہوا۔ دیکھیں، غزہ کے حوالے سے، فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے بہت ساری اور پولیٹیکل پارٹیز بھی احتجاج کرنا چاہتی ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف جب بھی نکلتی ہے، جن کے پاس سب سے بڑی عوامی طاقت ہے، انہیں روک دیا جاتا ہے، انہیں احتجاج نہیں کرنے دیا جاتا۔ اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تحریک انصاف سے خائف ہے، خوفزدہ بھی ہے، پریشان بھی ہے، اور عمران خان صاحب کے خلاف ہے۔ لہذا وہ کسی صورت بھی پاکستان تحریک انصاف کو باہر آنے ہی نہیں دینا چاہتے۔ یہی اسلام آباد ہے جہاں پہ تحریک انصاف کو کہا جاتا ہے کبھی سنجانی میں رک جاؤ، کبھی مویشی منڈی میں چلے جاؤ، کبھی ادھر چلے جاؤ، کبھی ادھر چلے جاؤ، لیکن اسی اسلام آباد میں جماعت اسلامی کو اجازت دی جاتی ہے۔ اب یہ اجازت جن شرائط پہ دی گئی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو اسلام آباد کو پورے کو سیل کیا گیا، کیونکہ ان لوگوں نے اعلان کیا تھا کہ یہ امریکی سفارت خانے تک جائیں گے مارچ کرتے ہوئے، تو اس کے اوپر پورا اسلام آباد سیل کر دیا گیا۔ امریکی سفارت خانے نے جیسے ہی حکم دیا تو اسلام آباد پورا کا پورا لاک کر دیا۔ اس کے بعد حکمرانوں نے رابطے کیے جماعت اسلامی سے۔ جماعت اسلامی کی قیادت سے شہباز شریف کی تھوڑے دن پہلے ملاقات بھی ہوئی تھی، تو پھر یقین دلایا گیا کچھ چیزوں پہ، اور جو چیزیں طے ہوئیں وہ پھر ثابت بھی ہوئیں۔ نمبر ایک، کوئی بھی امریکی سفارت خانے کی طرف جانے کا سوچیں بھی مت۔ لہذا امریکی سفارت خانے کی طرف کوئی بھی نہیں گیا، نہ اس بارے میں سوچا گیا۔ سینیٹر مشتاق صاحب جو ہیں ان کو اس سارے ایونٹ سے غائب رکھا گیا، اور ان کے موقف کا بھی ان کو موقع نہیں ملا۔ ان کے ساتھ بڑے لمبے عرصے سے یہی ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بالکل کوئی تنقید نہیں ہوگی۔ آپ اپنے جلسے میں حکومت پہ تنقید کریں، اپوزیشن پہ تنقید کریں، سب پہ تنقید کریں، لیکن آپ اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید نہیں کریں گے۔ لہذا اسٹیبلشمنٹ کی جو جماعت ہے جماعت اسلامی، تو جماعت اسلامی نے اسٹیبلشمنٹ پہ بالکل تنقید نہیں کی، اور حکومت پہ ہلکی پھلکی تنقید کی ہے، اپوزیشن پہ بھی تنقید کر کے بیلنس کیا ہے۔ اور ایک اچھا پروگرام تھا، پورے پاکستان سے وہ اپنے کارکنوں کو لے کر آئے، اور لا کر انہوں نے اسلام آباد میں ایک اچھا شو کیا۔ لیکن جو انہوں نے کہا تھا کہ امریکی سفارت خانے کی طرف جائیں گے، مارچ کریں گے، احتجاج کریں گے، وہ انہوں نے نہیں کیا۔ اچھا، ایک اور چیز سے بھی منع کیا گیا تھا، غالباً اس پہ انہوں نے بات ہی نہیں کی، لیکن یہ معاملہ سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب نے بڑے زوردار طریقے سے اٹھایا، اور یہ جماعت اسلامی کے سینیٹر رہے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو سازش ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس پہ اب انہوں نے اپنی تحقیقات پیش کی ہیں کہ جو امریکن جیوش کانگریس نے جو شکریہ ادا کیا پاکستان کی گورنمنٹ کا یا پاکستان کی ریاست کا، اس حوالے سے کہ ان کی مدد کی گئی ہے اس قرارداد میں، جو قرارداد اقوام متحدہ میں پیش کی گئی ہے۔ اب اس پہ یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، یا دوسری طرف کا موقف یہ تھا کہ یہ جناب یہ تو پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہے، ایک سازش کے تحت جو امریکن جیوش کانگریس ہے وہ جان بوجھ کے اس طرح کی بات کر رہی ہے کہ پاکستان مشکوک ہو جائے، یا پاکستان کی عوام کی نظروں میں پاکستان کی ریاست اور حکومت جو ہے وہ مشکوک ہو جائے۔ لیکن اس میں کچھ حقائق سامنے رکھے ہیں ٹویٹ میں سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے، کہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل میں شہباز حکومت نے اسرائیلی مفادات کا تحفظ کیسے کیا، ثبوت حاضر ہیں، تفصیلات حاضر ہیں۔ یہ بڑا تفصیلی ایک انہوں نے پورا آرٹیکل لکھا ہے، سوشل میڈیا پہ انہوں نے اس کو پوسٹ کیا ہے، اور وہ اس میں بتاتے ہیں کہ یہ دو مسودے ہیں قرارداد کے۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہے آئینی ترمیم کے بھی دو مسودے تھے، ایک دکھا رہے تھے اپوزیشن کو اور دوسرا منظور کروا رہے تھے۔ اسی طرح جو ہے بلوچستان کے اندر بھی دو مسودے تھے، انہیں بتایا کہ جناب آپ کی تنخواہیں بڑھنے والی ہیں، یہ بل پاس کروا دیں، ادھر معدنیات کا بل پاس کروا دیا۔ تو یہ ایسے داؤ لگاتے ہیں۔ اب پتہ چل رہا ہے کہ جو خیبر پختونخوا کا معدنیات کا بل ہے اس کے بھی دو مسودے بنائے جا رہے ہیں، ایک عمران خان صاحب کو بریف کیا جائے گا، دوسرا پاس کروایا جائے گا، لیکن یہ اتنا آسان رہے گا نہیں، اس پہ بھی بڑی ڈسکشن ہونی ہے۔ اچھا جی، انہوں نے یہ بتایا کہ ایک ایک پوائنٹ کر کے انہوں نے کہا یہ دو مسودے ہیں، اور دونوں کو انہوں نے دیکھنے کے بعد سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ دونوں میں فرق ہے، اور یہ جو کچھ بھی ہوا پاکستان کو انہوں نے ثابت کیا کہ جی پاکستان کی گورنمنٹ اس میں انوالو ہے، پاکستان کے پاس یہ نمائندگی موجود تھی، اور پاکستان نے جہاں اسرائیل کی مذمت کی وہاں پاکستان نے حماس کی مذمت بھی کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ غیر ضروری تھا، حماس کی مذمت نہ بھی کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور فلسطینی مزاحمتی گروپس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا، جو نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ سینیٹر مشتاق صاحب یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا ضابطہ موجود نہیں ہے قراردادوں کے لیے کہ آپ کو دونوں فریقین پہ تنقید کرنی ہو۔
جو لوگ آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، انصاف کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کو آپ برابر کھڑا نہیں کر سکتے ان لوگوں کے جو لوگ ظلم کر رہے ہیں یا جو لوگ جبر کر رہے ہیں۔ یہ سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے کہا اور اس کی تفصیلات انہوں نے سامنے رکھی ہیں، لیکن اس پہ جماعت اسلامی نے کوئی بات نہیں کی، انہوں نے۔ یعنی یہ ایک ایسا شو تھا جس کی اجازت دی گئی، اچھے بچوں کی طرح شو کیا گیا۔ اب اگر پاکستان تحریک انصاف کو اجازت دیں تو وہ سارا اسلام آباد ہی بھر دیں گے، وہ صرف اناؤنس کریں گے اور 48 گھنٹے کے اندر پورا کا پورا اسلام آباد بھر دیں گے۔ لاہور میں وہ جلسہ اناؤنس کریں گے اور 48 گھنٹے کے اندر پورا کا پورا مینار پاکستان اور آس پاس کے سارے علاقے بھر دیں گے۔ تحریک انصاف کے پاس یہ طاقت ہے، لیکن ریاست انہیں اجازت نہیں دیتی اور قانون کا ڈنڈا استعمال کرتی ہے، اور تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا جی ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے۔ ناظرین، پاکستان میں جو متحدہ عرب امارات کے ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ وہ پاکستان تشریف لائے ہیں۔ چند دن پہلے ان کی ایک ملاقات ہوئی اسرائیلی ہم منصب کے ساتھ، یعنی وہاں پہ اسرائیلی وزیر خارجہ آئے تھے اور ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے عرب امارات کی گورنمنٹ کی، اور اس کے بعد ان کی پاکستان میں آمد ہوئی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو آپ اکٹھا کریں اور آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل کے بارے میں پاکستان کی بدلی پالیسی، یعنی پاکستان میں آپ اسرائیل کے خلاف احتجاج نہیں کر سکتے، ایک وفد اسرائیل میں جاتا ہے پاکستان میں، اس کے بارے میں کوئی انکوائری نہیں ہوتی۔ پاکستان میں آپ اسرائیل کے حوالے سے جیسے ماضی میں چیزیں ہوتی تھیں ویسے نہیں ہو رہی۔ تو ان ساری چیزوں کو اگر آپ اکٹھا کر کے دیکھیں اور پھر جو امریکن جیوش کونسل ہے، کانگریس ہے، ان کا شکریہ آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہے اسرائیل کو لے کر وہ ویسی نہیں ہے جیسی ماضی میں ہوا کرتی تھی، لیکن ابھی تک اس کو اناؤنس نہیں کیا گیا، اس کا اعلان نہیں کیا، لیکن پالیسی تبدیل ہو گئی ہے۔ ناظرین، صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے بھی آرمی چیف کے بیان کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ اب صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کیا کہا، یہ ذرا آپ ان کا بیان سن لیں، بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ انہوں نے کہا میں جو بات کہہ رہا ہوں مکمل تحقیق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یعنی وہ جو تحقیق والی شرط ہے انہوں نے مکمل کی، اور فارورڈڈ ایز ریسیوڈ نہیں کر رہا، تحقیق کر کے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی واحد اسلامی ایٹمی طاقت، سب سے بڑی اسلامی فوج اور جدید ترین اسلحے کے باوجود آج تک 1500 دہشت گرد نہیں پکڑے گئے۔ یہ جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے خطاب کیا۔ تو انہوں نے یہ کیوں کہا؟ معاملہ یہ ہے کہ آرمی چیف نے کلیم کیا کہ صرف 1500 دہشت گرد ہے۔ یہ تقریر جو آرمی چیف کی ہے نا، یہ گلے میں پھنس گئی ہے، انڈیا نے اس پہ بڑی تنقید کی ہے، اور آرمی چیف کے لیول کے اوپر ایسی تقریر نہیں ہونی چاہیے تھی جس میں اس لیول پہ جا کے بات چیت کی جاتی۔ دنیا بہت آگے نکل گئی ہے، دنیا امن کی طرف جا رہی ہے، دنیا جا رہی ہے انٹرفیتھ ہارمنی کی طرف جا رہی ہے، دنیا کے اندر کانسیپٹ تبدیل ہو رہے ہیں، لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں، ٹیکنالوجی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس چل رہی ہے، اور ہم پچھلی صدی کی ان چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں جن پہ اسٹیبلشمنٹ کبھی پاکستان میں رول کیا کرتی تھی۔ تو جو چیزیں ہیں وہ بہت پرانی استعمال کی تو کام ہوا نہیں، اس طریقے سے نہیں ہوا جیسے ماضی میں کیا جاتا تھا۔ تو اب آرمی چیف کا وہ جو سٹیٹمنٹ ہے، اس میں یہ آپ نے سنا صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کیا کہا، اب ذرا سنیں آپ علامہ نور الحق قادری صاحب کیا کہہ رہے ہیں ریاست مدینہ اور ریاست طیبہ کے بارے میں۔ یعنی یہ جو کانسیپٹ ہے، عمران خان صاحب نے یہ استعمال کیا تھا لفظ ریاست مدینہ کا، اور اس کے بعد بہت زیادہ یہ لفظ استعمال کیا گیا پاکستان میں۔ تو نور الحق قادری صاحب جو عمران خان صاحب کے وزیر بھی تھے مذہبی امور کے، انہوں نے فرمایا کہ تاریخ، سیرت، سنی شیعہ اہل حدیث جس مکتب فکر کی کتاب اٹھائیں 3 معاہدوں کا ذکر کریں گے: میثاق مدینہ، مواخات مدینہ، وثیقہ مدینہ، اور یہ سارے مدینہ منورہ کے الفاظ تھے۔ ریاست مدینہ کی بنیاد عدل، رحم اور شفقت پر ہے۔ آج کل یہ بحث چھیڑی جا رہی ہے کہ ریاست طیبہ ہے یا ریاست مدینہ ہے۔ خدا کے لیے اس دلکش تصور کو جو عمران خان نے دوبارہ سے زندہ کیا ہے اور ہمارے دلوں اور روحوں کو چھیڑا ہے، اسے مشکوک نہ کریں۔ لیکن آرمی چیف ریاست مدینہ بھی اگر کہہ دیتے تو ایک احساس کمتری ہے پاکستان میں کہ عمران خان جو لفظ استعمال کرے گا وہ ہم نے نہیں کرنے۔ یعنی کئی لوگ ایسے ہی چھیڑنے کے لیے نا ایاک نعبدو و ایاک نستعین جو ہے اس کو ٹویٹ کر دیتے ہیں۔ تو مجھے 1-2 لوگوں نے بتایا کہ جی ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ یہ کیوں ٹویٹ کرتے ہیں؟ جی قرآن پاک کی آیت ہے،
کیونکہ اس آیت سے عمران خان صاحب اپنی تقریر کا آغاز کرتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، یا اس آیت کو ٹویٹ کرنے کے اوپر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان کی نہیں، وہ آیت بھائی 1400 سال سے ہے، اور یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اس میں کیا برائی ہو سکتی ہے خدا نخواستہ؟ یہ تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں نا۔ تو بغض ایسی جگہ پہ لے گیا اس ریاست کو، اس ریاست کے لوگوں کو، یا بڑے فیصلہ سازوں کو، کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ عمران خان بننا بھی چاہتے ہیں، عمران خان کی نقل بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ عمران خان والے الفاظ ادا کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ یعنی عمران خان کو مارنے میں ان کی آدھی نوکریاں اور آدھی زندگیاں گزر گئی ہیں، اور وہ ان سے نہیں مارا گیا۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ اب باقی ان کی آدھی زندگیاں اور باقی کی نوکریاں اس چکر میں گزر جائیں گی کہ یہ عمران خان بن جائیں۔ یہ سارے بننا عمران خان چاہتے ہیں، لیکن نفرت بھی عمران خان سے کرتے ہیں، اس کے بغض میں بھی مبتلا ہے۔ تو نور الحق قادری صاحب کا سٹیٹمنٹ میں نے آپ کو بتایا۔ اب عمر ایوب صاحب نے ایک انکشاف کیا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ دریائے سندھ میں نہریں نکالنے کے حوالے سے ایک قرارداد جمع کروائی قومی اسمبلی میں، اور اسے قومی اسمبلی کے ریکارڈ سے غائب کر دیا گیا۔ کاٹلنگ ڈرون حملہ کے خلاف جنید اکبر نے تقریر کی، اس تقریر کو ہی قومی اسمبلی کے ریکارڈ سے ڈیلیٹ کروا دیا گیا۔ یاجوج ماجوج نے قومی اسمبلی میں گھس کر پارلیمنٹیرینز کو اٹھا لیا، لیکن اسپیکر قومی اسمبلی نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ دیکھیں، قرارداد غائب کروا دی گئی، اور وہ بھی وہ جس پہ حکومتی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی بھی اب سیاست کرنے پہ مجبور ہے۔ دیکھیں، حقیقت تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے سندھ کا پانی SIFC کو دے دیا کہ جی سندھ کے کسان کی خیر ہے، آپ اس کو چھوڑیں، SIFC اپنی کھیتی باڑی کرے وہاں پہ چولستان میں، ریگستان میں، تو آپ کریں، سندھ کے کسانوں کو آپ چھوڑیں، ان کا اللہ مالک ہے، آ جائے گا پانی۔ تو زرداری صاحب نے یہ آرڈر دے دیا اور سودا کر لیا پانی کا۔ لیکن اب پوری کی پوری پیپلز پارٹی، جب PTI نے یہ معاملہ کھولا سندھ کے عوام کے سامنے، ابھی وہاں پہ احتجاج چل رہا ہے، 60 سے زیادہ مقامات پہ احتجاج چل رہا ہے، مختلف پارٹیاں احتجاج کر رہی ہیں، پیپلز پارٹی ان کو روک بھی نہیں سکتی، اسی پہ انہوں نے ساری زندگی سیاست کی ہے، اور اب پیپلز پارٹی بہت بری طرح پھنس گئی ہے، بہت بری طرح پھنس گئی ہے۔ تو عمر ایوب صاحب نے انکشاف کیا کہ جناب یہ تو کاٹلنگ ڈرون حملے والی تقریر ہو یا نہریں نکالنے کے حوالے سے قرارداد ہو، انہیں غائب کر دیا گیا ہے قومی اسمبلی کے ریکارڈ میں سے۔ یہ ویسے بڑی تشویشناک اور حیران کن بات ہے جو ہوئی ہے۔ ناظرین، محمود خان اچکزئی صاحب نے کچھ سٹیٹمنٹس دیے ہیں اور کچھ مطالبات کیے ہیں۔ ایک انہوں نے کہا جی حوالدار اسپیکر، یہ وہ ایاز صادق صاحب کو کہہ رہے ہیں، ساری برائیوں کی جڑ ہے لیفٹیننٹ جنرل شہباز خان اور حوالدار اسپیکر ہمارے مالک بنے بیٹھے ہیں، یہ ہماری کمزوری ہے، اگر ہمیں لڑنا ہے تو اس حوالدار اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانا ہوگی۔ لیکن لیفٹیننٹ جنرل کہہ کے شہباز شریف کو بڑی زیادتی کی۔ عمران خان صاحب نے ان کا نام اردلی رکھا ہے، اردلی، تو آپ ڈائریکٹ ان کو لیفٹیننٹ جنرل پہ لے گئے۔ میرا نہیں خیال کہ اتنا بڑا عہدہ ان کے پاس ہے، وہ تو کرنل بھی آ جائے تو اس کو بھی اٹھ کے سلام کرتے ہوں گے۔ شہباز شریف کے بارے میں مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ جب آرمی چیف نکلتے ہیں یا کوئی بڑا فوجی افسر نکلتا ہے ان کے دفتر سے، تو وہ باہر تک آتے ہیں، دھوپ والی جگہ تک آتے ہیں، گاڑی کے ساتھ بھی تھوڑا سا جاتے ہیں، ایسے سلام کرتے ہیں شہباز شریف صاحب۔ یعنی انہیں ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ کام انہوں نے نہ کیا تو ان کی نوکری پکی نہیں رہے گی۔ اس قدر شہباز شریف صاحب احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اس قدر شہباز شریف صاحب مہمانوں کو جو خاص طور پہ یونیفارم میں آتے ہیں ان کو اتنا مرتبہ اور اتنا احترام دیتے ہیں۔ ایک عمران خان تھا، وہ اپنے دفتر میں سے اللہ حافظ کر دیتا تھا۔ شہباز گل نے کہا کہ کبھی بھی وہ جنرل باجوہ کو چھوڑ دیں، باہر نہیں آئے عمران خان صاحب، بس ٹھیک ہے اللہ حافظ، کام ہو گیا، اگلی میٹنگ۔ لیکن شہباز شریف صاحب نے جو کچھ کیا، ان حرکتوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے، لوگوں کے دماغوں میں یہ چیز بیٹھ جاتی ہے کہ ہم ان سے بہتر ہیں۔ اب اچکزئی صاحب کہتے ہیں ہم نہ پاگل ہیں نہ دیوانے ہیں، نہ گلگت بلتستان کے لوگ پاگل ہیں، نہ بلوچستان کے، نہ پختونخوا کے، جو وسائل یہاں ہیں ہم سب کے ہیں، نہیں تو کم سے کم ہمارے بچوں کا اتنا حق تو تسلیم کر لیں کہ ہم اس میں حصے دار ہوں۔ پاکستان تب چلے گا، بلوچستان، گلگت بلتستان، پختونخوا، سندھ، پنجاب کی زمینوں میں جو نعمتیں معدنیات ہیں ان پر پہلا حق ان کے عوام کا تسلیم کیا جائے، آئینی ضمانت دی جائے، یہ جناب انہوں نے کہا۔ اور ایک اور مطالبہ بھی محمود خان اچکزئی صاحب نے کیا ہے، انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کے مخالف ہیں،
शहबाज खुदा को मानो, खुदा से डरो, तुम भी कलमा पढ़ते हो। आप लोगों ने आर्मी के ज़ोर से, फ़ौजों के ज़ोर से, पुलिस के ज़ोर से 25 करोड़ इंसानों का मैंडेट ज़र और ज़ोर की बुनियाद पर छीना है, पैसे के ज़ोर पर छीना है। जो बिकता है वो जिंदाबाद, वो अच्छा पाकिस्तानी है, और जो नहीं बिकता वो गद्दार है। यही हो रहा है आजकल पाकिस्तान में। अभी देखिए उन्होंने सनाउल्लाह साहब ने जो खबर दी है वो खबर ठीक है ना, मैं तस्दीक करता हूँ उसकी। मेरी फैमिली हो या साबिर शाकिर साहब की फैमिली हो, सदीक जान साहब की फैमिली हो, समी इब्राहिम साहब की फैमिली हो, असद तूरी और बहुत सारे सहाफ़ी हैं, जितनी भी तनकीदी आवाज़ें हैं उन सबके जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं वो सारे सील किए जा रहे हैं, बंद किए जा रहे हैं। रिश्तेदारों के सील किए जा रहे हैं, दूर दराज के रिश्तेदारों के भी सील किए जा रहे हैं। यानी अगर हमने किसी की मदद करने के लिए किसी बच्चे की फ़ीस जमा करवाई और उसके अकाउंट में पैसे गए तो उसका भी अकाउंट सील। अगर हमने किसी बेवा को राशन डलवाने के लिए किसी बंदे ने, हम में से किसी ने भी कोई पैसा भिजवाया तो उसका भी अकाउंट सील। असद तूर की बुजुर्ग वालदा है, उनके पेंशन के पैसे हैं, वो अकाउंट भी सील। ये बेशर्मी, डिटाई और बदतमीज़ी तो हमने कभी नहीं देखी थी। लेकिन इस मामले का मुकाबला करेंगे। जितने भी आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान के साथ डील करते हैं उनके तक हम ये तफसीलात लेकर जाएंगे। हम ये तफसीलात जो है वो यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा को भी देंगे। हम आलमी सतह पर इस मसले को उठाएंगे जहाँ तक उठा सकेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में तो अदालतें इंसाफ देती नहीं और इंसाफ का कोई वहाँ पे इम्कान भी नहीं है। पाकिस्तान में भी केस करेंगे, ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं करेंगे, पाकिस्तान में भी केस करेंगे इन मामलात को लेकर। इस पे अभी हम गौर व कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इसको आलमी सतह पे उठाएंगे और इनका असल चेहरा दिखाएंगे कि जो इन पे तनकीद करता है ये उनके साथ इस लेवल तक जाते हैं कि पाकिस्तान में बिल्कुल रूल ऑफ लॉ नहीं है, ये जुल्म और ज़्यादती की हर हद क्रॉस कर चुके हैं। नाज़रीन, एक और जो खबर है वो फसल के हवाले से है और वो किसानों के हवाले से है। किसानों ने धमकी लगाई है कि हमें गंदम का रेट दिया जाए वरना आइंदा हम गंदम काश्त नहीं करेंगे। बल्कि जो कुछ इस वक्त पंजाब हुकूमत ने किया है, किसान रहनुमा ये बता रहे हैं टीवी चैनल्स पे आके कि हुकूमती इक़दामात और ढिटाई की वजह से मज़ीद कीमत कम मिल रही है, 200 रुपये से 400 रुपये फ़ी मन के हिसाब से। नाज़रीन, एक बड़ी खबर मैं आपको देता हूँ, और ये बड़ी खबर जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से मुझे मिली है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट बड़ी खबर है, क्योंकि उनकी मुलाकात हुई एक बहुत इम्पॉर्टेंट आदमी से और उसने वो बात बताई जिस पे एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में किया जाता है। ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जब DGISI थे जनरल आसिम मुनीर, तो कहा जाता है कि जनाब ये कोई लेकर गए फाइलें इमरान खान साहब के पास जिनमें उस्मान बुज़दार और बुशरा बीबी का मामला था। इमरान खान साहब ने इनको DGISI के ओहदे से हटा दिया, तो ये वो बदला ले रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये वो बदमज़गी है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। अगर तो ये फाइलें थी तो आज ले आए ना, उस्मान बुज़दार को उठा के जेल में डालें और बुशरा बीबी के ऊपर उन फाइलों की बुनियाद पे केस बनाएं। तो ऐसी कोई फाइलें नहीं है, सब झूठ है। हकीकत क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक बहुत ताकतवर मुल्क का एक बहुत अहम आदमी पाकिस्तान आया था जब इमरान खान साहब नए नए वज़ीर आज़म बने थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट दौरा था और इससे पाकिस्तान को बहुत सारे फ़ायदे हो सकते थे। वो शख्स उस वक्त के DGISI जनरल आसिम मुनीर साहब से मिला और उस मुलाकात में जब बहस हुई और बातचीत हुई, अब ये वो शख्स बता रहा है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि अभी उन्होंने मुझे मना किया कि आपने नाम नहीं लेना, बंदा बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुल्क भी बहुत ताकतवर है। तो उन्होंने कहा जी वो पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा दे सकता था। DGISI के बाद उसकी मुलाकात इमरान खान साहब से थी अगले दिन सुबह 9 बजे। तो आसिम मुनीर साहब से वो मुलाकात कर रहा था और वहाँ पे इख्तलाफ पैदा हो गया चंद चीज़ों को लेकर, क्योंकि वो सिविलियन साइड के साथ ज़्यादा काम करना चाह रहे थे और यहाँ पे जो है वो एक दबाव रहता है कि आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही काम करें। दूसरा जो कुछ नुक्ता नज़र थे चीज़ों के बारे में, खित्ते के बारे में, वहाँ पे उनका कुछ मुलाकात के अंदर तलखी हो गई और उसके बाद वो साहब वहाँ से उठ के चले गए। तो DGISI आसिम मुनीर साहब थे उस वक्त। अगले दिन सुबह 9 बजे इमरान खान साहब से मुलाकात थी, तो 7 बजे उन्हें फ़ोन आया उनकी अपनी एम्बेसी से कि जी आपकी मुलाकात कैंसिल हो गई है। तो उन्होंने जब पता करवाया तो पता चल गया कि जनाब ये तो कल वाली तलखी का नतीजा है कि मुलाकात कैंसिल हो गई। तो अब मैं क्या करूं? उन्होंने अपने ताल्लुकात वगैरह लगाए और इमरान खान साहब से शाम को मुलाकात कर ली। उन्होंने हल्की फुल्की ये चीज़ भी सामने रखी, लेकिन वो इमरान खान साहब जो हैं वो जो रेलिवेंट चीज़ें थी उनके ऊपर उनका फोकस रहा। अगले दिन वो साहब गए और जाकर उन्होंने मुलाकात की जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से। बाजवा साहब को उन्होंने बताया कि जनाब आपके DGISI से मेरी मुलाकात हुई और उसमें ये चीज़ें हुई हैं और अगर ये मामला ऐसे चलेगा तो इसका ये नुकसान होगा।
बाजवा साहब जो हैं वो जनरल फैज़ हमीद पे लट्टू थे उस वक्त, और वो जनरल फैज़ हमीद को लेकर आना चाहते थे बतौर DGISI। तो उन्होंने फिर इस मामले को इस्तेमाल करके, और कोई ईरान का कुछ एक मामला था जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से, इन दो चीज़ों को उन्होंने इस्तेमाल किया और उस वक्त के वज़ीर आज़म को कहा जी कि ज़रूरी है कि DGISI को तब्दील किया जाए, और फिर इस तरह DGISI तब्दील हुए। अब ये एक साइड ऑफ द स्टोरी ये भी है, ये मुझे आज कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी उन्होंने बताया कि जनाब हमें उस इम्पॉर्टेंट आदमी ने खुद, ये जिस मुल्क में मैं हूँ यहाँ का नहीं है बहरहाल, उन्होंने कहा जी वो जो अहम तरीन आदमी है उसने हमें खुद ये बात इसी तरह बताई है कि मैं जब गया, और अगर मैं आपको तफसीलात बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि हमारे बड़े ओहदों पे ऊपर बैठे हुए लोग कितनी छोटी सोच रखते हैं और कितनी सतही इनकी सोच है। वो आदमी डील करने आया एक मुल्क के साथ और मामला किसी और तरफ चल रहा था। बहरहाल जनरल बाजवा साहब ने इसके अंदर भी अपना फ़ायदा निकाला। जैसा कि कादी फायद ईसा के मामले में इमरान खान साहब का तो कोई चक्कर नहीं था, उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी, जनरल बाजवा, जनरल फैज़, वो उनके ऊपर केस करना चाहते थे। उन्होंने PTI के कंधे पर रख के बंदूक चलाई, केस कर दिया। बाद में खुद मिल गए जाके कादी फायद ईसा के साथ, उनके साथ हाथ मिला दिया और कादी फायद ईसा को कहा जी ये आपका दुश्मन है, इसको मारो। क्योंकि सियासतदान जो है वो कमज़ोर हदफ होता है हमेशा से। इमरान खान से पहले तक तो यही साबित हुआ है। अब इमरान खान के आने के बाद जो है वो सोच बदल जाए तो अलग बात है। सियासतदान क्योंकि हमेशा कमज़ोर हदफ था तो सारा मलबा उस पर डाल दिया जाता है एंड ऑफ द डे। तो कादी साहब को भी लगा बदला इमरान खान से ही ले लो, चेक किया किसी और ने। तो इसी तरह जो है वो अब जनरल फैज़ हमीद तो जेल में है, बंद है, कैद है। वो इमरान खान साहब भी जेल में बंद है, कैद है। और जनरल बाजवा जो है क्योंकि वो आर्मी चीफ रहे हैं तो उसके बारे में एक SOP है कि आर्मी चीफ को ये कुछ नहीं कहते। ये बात हमें जनरल मुशर्रफ ने भी बताई थी। ये बात मैंने खुद अपने कानों से सुनी है, जनरल बाजवा ने भी की थी कि आर्मी चीफ को नहीं पकड़ सकते, उसके बारे में फ़ौज के कुछ ऐसे उसूल हैं जो कभी नहीं टूटेंगे, ये उन्होंने भी कहा था। बहरहाल नाज़रीन, इस व्लॉग में यहाँ तक के लिए इतना ही। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।